انسان میں شوق شہادت پیدا کرتا ہے، شوق لقاء پیدا کرتا ہے، لقاء، اللہ سے ملاقات کا شوق۔ اب یہ تو عام طور پر کہا جاتا ہے، میں نے بھی کہہ دیا، اس جملے کو یہیں تک رکھیے گا، بعد میں بحث ہوگی اس پر اور اس کا حق کہیں اور ادا کیا جائے گا کہ اللہ سے ملاقات کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ لیکن جسے کہتے ہیں شوق شہادت، الحمدللہ ہماری امت شہادت کے مفہوم سے آشنا ہے، اور زیر سایہ پرچم حسینی جو تہذیب پروان چڑھ رہی ہے، اس میں جو شوق اور ذوق ہے وہ بھی نہایت پاکیزہ ہے۔ تو آپ کے پاس شوق بھی ہے، ذوق بھی ہے، اور مفہوم شہادت بھی آپ کے لیے روشن ہے۔ لیکن بہرحال یہ یاد رکھیں کہ اگر وعدہ الہی پر یقین ہو، کامل یقین، اور دونوں عالم کا ادراک ہو، تو پھر اس دنیا میں ایک لمحہ بھی دل نہیں لگتا، اور انسان شوق شہادت میں سرمست رہتا ہے، اور اس کے حالات کچھ بھی ہوں، خدا والے پناہ گاہوں میں پناہ نہیں ڈھونڈتے، بنکروں میں نہ کہ کہیں چھپتے۔ دونوں ملک آپ کے سامنے، ایک ملک وہ ہے کہ جہاں صرف ادھر سائرن بجے، ادھر ایسا فرار نظر آتا ہے کہ جیسے معلوم ہوتا ہے کہ میدان احد میں بھاگنے۔ بھائی یہ فرق ہے، اس زمانے میں بنکر نہیں بناتے تھے لوگ، تو پہاڑوں پہ بھاگتے تھے، اب بنکر بنا لیتے ہیں تو زمین کے اندر چھپ جاتے ہیں۔ ایک طرف یہ منظر ہے نگاہوں کے سامنے، وہاں منافقین تھے اور یہاں کھلے ہوئے مشرکین، دوسری طرف وہ منظر ہے، وہ بھی میدان احد ہی کا منظر ہے، دونوں صفحے تاریخ کے میدان احد کے ہیں۔ ایک طرف فرار کرنے والے فرار کر رہے تھے، دوسری طرف خود پیغمبر زخمی تھے مگر ثبات قدم کے ساتھ میدان میں موجود۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میدان احد میں سر سے پاؤں تک بلند صلوات پڑھے محمد۔ جناب مولا کائنات میدان احد میں سر سے پیر تک زخمی ہوئے تھے، سر سے پیر تک زخمی، لہو لہان، مگر قدم میں کوئی لغزش نہیں تھی۔ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پائے مبارک میں کوئی جنبش آ جائے۔ حضور زخمی، مولا کائنات زخمی، غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، حمزہ شہید ہو گئے، پھر بھی جو میدان میں صبر و ثبات کے ساتھ ٹھہر کر جہاد کرنے والے تھے، انہوں نے بھی ایک مرقع بنایا۔ وہ مرقع آج ایران میں دیکھ لیجئے، اور جو فرار کرنے والے تھے انہوں نے بھی ایک مرقع بنایا۔ وہ مرقع، فرق کیا ہے دونوں میں؟ یقین، یقین اور نسبت، یقین اور توکل، یقین اور توسل۔ اکثر یہ جملہ کہتا ہوں میں یہاں، تو اس مومنین کی اس مبارک بستی میں پہلی بار غالباً میں ذکر حضرات محمد و آل محمد کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، لیکن اکثر کہتا ہوں مختلف مقامات پر، باب توحید میں تمام مباحث کا خلاصہ دو کلمات میں سمٹ کے آ جاتا ہے۔ عملاً، جو دستور العمل ہے کسی مومن کے لیے، سیر و سلوک کے لیے، سیر و سلوک کے کیا معنی؟ اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے جو نصاب ہے عملی، جو پریکٹیکل منصوبہ ہے، اس کے لیے دو کلمات، تمام مباحث۔ کوئی اہل ذوق ہے، بہت ذہین ہے، عالمانہ، تعلیمی، عرفانی، منطقی، فلسفیانہ، کلامی، ادبی ذوق ہے، منہ شگافی کا ذوق ہے، تو بحثیں کرتا رہے گا، وہ بھی ایک حسن عمل ہے۔ لیکن صرف ذہنی اور عقلی مباحث سے بات بنتی نہیں ہے، وہ مقدمہ ہے وجودی سیر و سلوک کے لیے۔ اپنے پورے وجود کے ساتھ انسان حق کی طرف بڑھے، اپنے پورے وجود کے ساتھ۔ وہ جو فقرہ مشہور ہے نا، تصوف کی کتابوں میں زیادہ نقل ہوتا ہے، لیکن فقرہ مذہب حق نے یہ فقرہ دیا ہے، موتو قبل ان تموتو، موت آنے سے پہلے مر جاؤ۔ یہ موت کا وہ مثبت اور پر جمال تصور ہے جو جمالیات موت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جمالیات موت، ہمیشہ لفظ موت سن کے آپ حضرات مغموم ہو جاتے ہیں، محزون ہو جاتے ہیں، غمزدہ ہو جاتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں،
مرعوب ہو جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں. نہیں، ایسا نہ کیا کیجیے. خاص طور سے اہل ایمان. موت میں جمالیاتی جو پہلو ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں. موت کے جمالیاتی پہلو بہت زیادہ ہیں، اور سب سے بڑا جمالیاتی پہلو یہ ہے کہ اس میں لقائے حق کا تصور ہے، لقائے رب کا تصور ہے. اور اس دنیا سے جاتے جاتے بھی موت کی جمالیات کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ آپ سب حضرات جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ذکر علی سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. نام علی زبان پر آ جاتا ہے، وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، فضائل مناقب یہی سننا چاہتے ہیں نا. موت ایک مومن کے لیے موت اتنا بڑا تحفہ ربانی ہے کہ موت بعد میں آتی ہے، زیارت علی پہلے ہوتی. ارے وعدہ حق نبوی اور وعدہ حق ولوی ہے. ولی حق کا وعدہ ہے، علی کا وعدہ ہے، امیر المومنین کا وعدہ ہے. مشہور حدیث ہے، سن چکے ہوں گے علماء سے ماشاءاللہ. خود یہ امہٹ اور علی گڑھ اور اس علاقے نے بہت سے علماء پیدا کیے. اس وقت اس بزم میں کتنے امامے موجود ہیں، کتنے اہل دانش موجود ہیں. تو یہ حدیث سن تو چکے ہوں گے، لیکن تبرکاً اس فقیر سے بھی سن لیں کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ایک صحابی تھے حارث حمدانی، جسے ہم لوگ کہتے ہیں نا ٹوٹ کے چاہنے والے، عاشق مولا کے، عارف بھی عاشق بھی. اچھا سچا عاشق وہ ہو ہی نہیں سکتا جو عارف نہ ہو. دیکھیے بغیر معرفت کے محبت پیدا نہیں ہوتی، اور جو بغیر معرفت کے محبت ہو وہ سچی محبت نہیں ہوتی، وہ جھوٹی محبت ہوتی ہے. اب بچوں کو کیسے سمجھائیں کہ سچی محبت اور جھوٹی محبت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے بعض وقت کیسے مشکلات آ جاتے ہیں. مجھے نہیں معلوم آپ حضرات کے یہاں یہ محاورہ رہا ہے یا نہیں. ہم نے اپنے بزرگوں سے تو یہ سنا ہے، بچوں سے کبھی کبھی کہتے تھے جب ابھی کھانا کھایا کسی بچے نے، تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، تو کہتے بیٹے کھانا تو تم کھا چکے ہو، یہ جھوٹی بھوک ہے. ایک سچی بھوک ہوتی ہے، ایک جھوٹی بھوک. وہ کیا ہوتی ہے؟ اب میں طبیبانہ بحثیں اور میڈیکل کی بحثیں تو کرنے سے رہا اس وقت، لیکن اتنی بات بتا دوں کہ معدے میں اگر تیزابیت ہو تو بچے یا ناپختہ ذہن اس تیزابیت کا احساس اس طرح کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں بھوک لگی ہوئی ہے، حالانکہ وہ بھوک نہیں ہوتی. پیٹ خالی نہیں ہوتا، معدہ خالی نہیں ہوتا. وہ تیزابیت کا ایک کبھی کبھی ایسا احساس ہوتا ہے کہ لگتا ہے کچھ اور کھا لیں، کچھ اور کھا لیں، کچھ اور کھا لیں. تو اصلاً وہ بھوک نہیں ہے، اور ہمارے وہ خلل ہے نظام کا، نظام ہاضمہ کا خلل ہے. جسے آپ بھوک سمجھتے ہیں وہ بھوک ہے ہی نہیں. اگر یہ سچی بھوک اور جھوٹی بھوک سمجھ میں آ گئی تو پھر ذرا سا ترقی کیجئے کہ سچی محبت اور جھوٹی محبت بھی سمجھیے. اگر واقعاً محبوب کی طلب ہے تو وہ محبت ہے، اور اگر صرف اعصاب کا تشنج ہے تو وہ مرض ہے. اور اسی لیے دوسرے مقامات میں یہ جملہ کہہ چکا ہوں کہ جسمانی کشش کا نام محبت نہیں ہے. محبت خود ایک مجرد حقیقت ہے، ایک ایبسٹریکٹ نور ہے، مجرد نور ہے محبت. محبت کوئی جسمانی کشش کا نام نہیں ہے. تو وہ جو نور محبت ہے وہ بغیر معرفت پیدا نہیں ہوتا. معرفت، علم، پھر محبت. تو یہ جو جناب حارث حمدانی تھے مولا کائنات کی معرفت رکھتے تھے، پہچانتے تھے یہ مولا ہیں، امام ہیں، آقا ہیں، حجت خدا ہیں، یہ وصی برحق ہیں، اور دل و جان سے چاہتے تھے. عمر میں حضرت علی سے بڑے تھے. چنانچہ کوفے کا واقعہ ہے کہ اور جہاں حضرت جاتے تھے وہاں خود بھی جاتے تھے. مدینے میں تھے تو مدینے میں تھے، کوفے آئے کوفے میں آ گئے. ایک مرتبہ کوفے میں مولا کائنات تشریف فرما تھے، دیکھا کہ حارث حمدانی چلے آ رہے ہیں، عصا ہاتھ میں ہے، پاؤں کو گھسیٹتے ہوئے آ رہے ہیں، کچھ لوگ سہارا دے کے لا رہے ہیں. خود مولا اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور 2-4 قدم آگے بڑھ کے خود بازو تھام لیا. حارث خیریت تو ہے، کس لیے آئے؟ یا علی بس آپ کی محبت کھینچ لائی. یعنی کوئی ضرورت نہیں، کوئی غرض نہیں ہے، کوئی سوال نہیں پوچھنا ہے، کوئی چیز طلب نہیں کرنی ہے. مولا کہہ رہے کس لیے آئے؟ بس آپ کی محبت کھینچ لائی. اس موقع پر آپ نے حارث کو محبت سے قریب بٹھایا، اور حارث نے کچھ سوالات کیے اور اس کے جوابات تفصیلی امام نے دیے.
اس موقع پر یہ فرمایا کہ حارث، اس دنیا سے کوئی مومن اور کوئی منافق نہیں جائے گا مگر یہ کہ موت کے وقت پہلے میری زیارت کرے۔ اب بتائیے مرنے کا دل چاہتا ہے کہ نہیں؟ مجھے یقین ہے کہ آپ سب کے دل میں اب موت سے محبت پیدا ہو گئی ہوگی۔ اگر آپ کے دل میں موت سے محبت پیدا ہو سکتی ہے تو جو مرد فقیہ ہو، جو مرد مجاہد ہو، جو عارف کامل ہو، جو سالک واصل ہو، اور ماہ مبارک رمضان ہو، روزے کی کیفیت ہو، کلام حق سامنے ہو، اس کے دل میں کیا شوق لقا نہ ہوگا۔ بے شک ہم بچھڑ گئے تو روتے ہیں مگر وہ پہنچ گئے اور خوش ہوتے ہیں۔ ایسے قائد کی قدردانی کا حق ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ رہبر شہید، ہم نام علی مرتضیٰ، ہم نام ہونا بھی شرف ہے۔ نام علی تھا، نسب حسینی تھا، نام علی تھا، نسب حسینی تھا، جذبہ وہ تھا جو پروردگار وفا ابو الفضل عباس کا جذبہ۔ پہنچ گئے حق کی بارگاہ میں، خدا ان کے مراتب کو بلند سے بلند تر فرمائے۔ اور اب ہم دیکھ رہے ہیں ان کی شہادت کے بعد اس آیت کا مفہوم، اپنی آنکھوں سے اس کا مصداق دیکھ رہے ہیں، جس آیت کو میں نے آج عنوان کلام قرار دیا ہے۔ حق سبحانہ و تعالی فرماتا ہے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا اور عمل صالح انجام دیا، اللہ ان کی محبت دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں یہ جتنے حضرات جو لوگ کل تک مخالف سے اب وہ موافق ہو گئے ہیں، یہ کس نے دل بدل دیا؟ عام انسان کہے گا آیت اللہ خامنئی کی شہادت نے، میں کہوں گا شرک نہ کرو، بندے کی طرف نسبت نہ دو کسی عمل کو، یہ کہو اللہ نے ان کی محبت پیدا کر دی دل۔ ہمارے یہ بہت بڑا وعدہ الہی ہے، لیکن قبل اس کے کہ یہ بحث آگے بڑھے وہ جملہ ادھورا رہ گیا، بات دوسرے رخ پہ چلی گئی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جتنے مباحث ہیں عقلی، علمی، کلامی، عرفانی باب توحید میں، ان سب کا خلاصہ دو کلمات میں ہوتا ہے، ایک توکل اور ایک توسل۔ خدا پر توکل اور خدا والوں سے توسل۔ خدا پر توکل، لیکن نصاب دین میں نے سمیٹ کے چھوٹے سے جملے میں عرض کروں گا، پورا نصاب دین اصول دین سے لے کے فروع دین تک، خدا پر توکل اور خدا والوں سے توسل، اس کا انکار نہیں کر سکتے، اس توسل کا انکار نہیں کر سکتے۔ اور جو لوگ توسل کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے میں ایک جملہ بس کہہ کے آگے بڑھ جاؤں، ہم زیادہ قدرت رکھتے ہیں یا اللہ؟ آپ ہنسیں گے کہ یہ بھی کوئی سوال ہے؟ ہم قادر ہیں یا حق سبحانہ و تعالی؟ وہ خالق ہے، قادر ہے، قدیر ہے، اس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں، تصور نہیں کر سکتے، ہم بیان نہیں کر سکتے لفظوں میں اس کی قدرت بھی، اس کی قدرت کی شان ہم بیان نہیں کر سکتے۔ وہ قادر ہونے کے باوجود، قادر مطلق، اپنا کلام آپ تک پہنچانے کے لیے ایک توسل پیدا کرتا ہے، اور آپ اپنی درخواست حق تک پہنچانے کے لیے توسل کا انکار کرتے ہیں۔ ایسا نہ کیجیے۔ باب توحید میں جو بحث ہے سلسلہ توسل میں، وہ بس اتنی ہے، توسل کا تو انکار نہیں کر سکتے، توسل سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، بس دیکھنا یہ ہے کہ توسل کس سے کرنا ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے انہی کا دامن تھامیے جنہیں اللہ نے مقرر کیا ہے، ان کا دامن نہ تھام لیجئے کہ آپ کے تھامتے ہی ان کا دامن تار تار ہو جائے، جن کو اللہ نے خود معین نہ کیا ہو، جن کو اللہ نے خود منصوب نہ کیا ہو۔ بہرحال بحث ایک ہوتی ہے اور اس میں بہت سی بحثیں خود بخود سمٹتی چلی جاتی ہیں۔ آغاز اس جملے سے میں نے کیا تھا آج ابھی آپ کے سامنے گفتگو کا، کہ جس کے سامنے دونوں جہان کا تصور واضح ہو
اس جہان میں پھر اس کا دل ہی نہیں لگتا. اور یہی سبب ہے دلوں کی عموماً بے اطمینانی کا. ہدیہ ہے یہ بحث، تحفہ ہے یہ بحث. بڑے بوڑھے بچے جوان مرد خواتین سب کے لیے، کوئی بھی ہو اس دنیا میں، ہر ایک کو ایک طرح کی بے اطمینانی رہتی ہے. رہتی ہے نہیں رہتی ہے؟ دنیا بھر کی قدرت آپ اپنے ہاتھ میں پیدا کر لیں، دنیا بھر کے سرمایے پہ آپ کا قبضہ ہو، دنیا بھر کے اسلحے آپ کے پاس ہوں، دنیا کی سب سے بڑی طاقت آپ بن جائیں، خدا نہ کرے آپ ڈونلڈ ٹرمپ بن جائیں، جو سو کالڈ ویسٹرن کیپٹلزم کا سب سے بڑا دنیا جدید کے لیے نامبارک تحفہ. اب ممبر سے تو یہی کہہ سکتے ہیں، ویسٹرن کیپٹلزم کا. دیکھیے میں جذباتی باتیں صرف نہیں کر رہا ہوں، جذباتی باتیں نہیں، جذباتی سلوگنس و نعرے نہیں. دنیا جدید کا جو ویسٹرن کیپٹلزم کا ایک نظریہ ہے نا، جینے کا، سیاست کا، تدبیر کا ایک نظریہ ہے. یہ نام نہاد مغربی سرمایہ دارانہ اور سرمایہ پرستانہ نظام، سرمایہ پرستی کا نظام، اس کا سب سے بڑا اور سب سے منحوس نامبارک تحفہ کیا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ. اسلحے ان کے پاس ہیں، گویا تمام شیاطین انس کی فوج ان کے پاس ہے. ہو سکتا ہے شیاطین جن بھی ان کا ساتھ دے رہے ہوں، مگر چونکہ ہمارا شیاطین جن سے کوئی ربط نہیں ہے اس لیے ہم کوئی خبر نہیں دے سکتے. سب کچھ ہے. بے اطمینانی کا کیا عالم ہے؟ صبح سے شام تک کتنی بار جھوٹ بولتے ہیں، کتنی بات، کتنی مرتبہ پہلو بدلتے ہیں، کتنی مرتبہ رنگ رخ تبدیل ہوتا ہے. کیا بے اطمینانی، بے چینی، اضطراب ہے. کیوں ہے؟ پوری دنیا کا ہر عیش اس کے پاس ہے، پھر بھی اضطراب. اور یہ جتنے اور بڑے لوگ ہیں جو چھوٹے چھوٹے ٹرمپ ہیں، سب کا یہی حال. بلکہ اب ایک شعر یاد آ گیا مجھے. اردو کے ایک شاعر ہوا کرتے تھے پروفیسر اعزاز افضل صاحب، مداح اہل بیت بھی تھے. انہوں نے نوحے بھی لکھے، سلام بھی لکھے، اور اس لیے ان کا یہ شعر ممبر سے پڑھا جا سکتا ہے. انہوں نے اپنی ایک غزل میں یہ کہا ہے کہ زمین کی طرح مبتلا ہیں سب اپنے اندر کے زلزلے میں. زمین کی طرح مبتلا ہیں سب اپنے اندر کے زلزلے میں. پہاڑ کے دل میں جا چھپو گے تو اس میں بھی تھر تھری ملے گی. تو اس دنیا میں عزیزان گرامی فضائل سنیں، مطالب سنیں، حکمت کی، فلسفے کی لطیف باتیں سنیں، کلام و عرفان کے ظریف نقطے سنیں، ذہن آپ کا محظوظ ہو. لیکن اس کے ساتھ عملی کوئی نسخہ ضرور لے کے جائیے گا. یہ دنیا دار عمل ہے، یہ دنیا دار عمل ہے، دار ابتلا ہے. اس لیے اس بحث کو یہاں تک لا رہا ہوں کہ دنیا میں دونوں جہان کی اگر معرفت ہو اور اس جہان کی، اس دنیا کی دناعت کا اندازہ ہو کہ یہ دنیا دنی ہے، یہ دنیا پست ہے، یہ دنیا کم مایا ہے، یہ دنیا بے مایا ہے، یہ دنیا ذلیل ہے، یہ دنیا حقیر ہے، اور وہ دنیا عظیم ہے، عزیز ہے، جلیل ہے. اصل یہ دنیا دنیائے ظلمت ہے، وہ دنیا دنیائے نور ہے. یہ دنیا ہی دنیائے اضطراب ہے، وہ دنیا دنیائے قرار ہے. یہ دنیا ہی دنیائے مرگ زار ہے، وہ دنیا ہے جو سراسر حیات ہے. اگر یہ ادراک، یہ عرفان، یہ شعور، یہ وجدان ہے تو پھر اس دنیا میں دل نہیں لگتا. دل نہیں لگتا تو اضطراب ہوتا ہے. اس اضطراب کو اس دنیا میں رہتے ہوئے دور کرنے کا بھی طریقہ کیا ہے؟ یاد خدا اور خدا والوں سے توسل. خدا کی قسم اس کے علاوہ کوئی دوائے اضطراب قلب نہیں ہے. جو خود قرآن مجید نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی یاد سے دل مطمئن ہوتے ہیں. اللہ کی اب یہ اللہ کی یاد چاہے نماز کی شکل میں ہو، اللہ کی یاد چاہے مجلس عزا کی شکل میں ہو،
اللہ کی یاد چاہے آپ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں لیکن دل میں یا اللہ ہو، یا اللہ ہو، یا اللہ، یا محمد ہو، یا علی ہو، یا محمد۔ لوگ کہیں گے یہ کیا شرک شروع کر دیا؟ یا اللہ ہو کافی نہیں ہے، اللہ کافی ہے، مگر ہم اتنے کم مایہ ہیں کہ ہمیں اللہ پر توکل کے ساتھ حسن توسل بھی لازم ہے۔ اس لیے یا محمد و یا علی کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اصل یا محمد و یا علی نہیں درمیان میں ہوگا تو یا اللہ سکھائے گا کون؟ اور آپ کا نعرہ یا اللہ بارگاہ صمدی تک پہنچائے گا کون؟ ویسے ہیں نازک، ویسے ہیں، بعض لوگ واقعاً الجھ جاتے ہیں اور بعض حضرات الجھتے نہیں ہیں، صرف الجھاتے ہیں۔ خود ان کے لیے مطالب روشن ہیں لیکن دلوں پہ مہریں لگی ہوئی ہیں ایسے لوگ میں جانتا ہوں، لیکن میرا مزاج یہ ہے کہ ہر ایک کا نام ممبر سے لیتا نہیں ہوں، مجبوراً کبھی کسی کا نام ریفرنس کے طور پہ لے لیتا ہوں۔ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے مطالب روشن ہیں مگر پھر بھی دلوں پہ مہریں لگی ہوئی ہیں۔ تو پھر مکرر عرض کروں تاکہ یہ جملہ آج راسخ ہو جائے، یاد ہو جائے، اگر دونوں جہان کی حقیقت روشن ہو تو شوق لقاء پیدا ہوتا ہے، شوق شہادت پیدا ہوتا ہے، اور اس دنیا میں دل لگتا نہیں ہے، اور اس دنیا میں بھی دل لگتا ہے تو بس یاد خدا کے صدقے میں۔ اس دنیا میں بھی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اب اس آیت کریمہ کے ذہن میں کچھ مطالب اور عرض کر دوں کہ اگر واقعاً انسان نے حق پہ توکل کیا، ایمان حاصل کیا، حسن توسل سے کام لیا، عمل صالح انجام دیا، تو پھر اس دنیا میں تو جو جزا ملے گی ہی، جو ثواب آخرت ہے وہ اپنی جگہ۔ اس دنیا میں سب سے پہلا انعام خدا یہ دیتا ہے کہ ایک مومن صالح کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ اب ایک جملہ عرض کروں دست ادب جوڑ کے، شیطان بہت جلد انسان کو راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ جو صاحب سرمایہ حضرات ہیں، خیرات کرتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ شرک شامل ہو جاتا ہے، ریاکاری جسے کہتے ہیں۔ مدد کرتے ہیں اس لیے کہ ہم ان کی مدد کریں گے تو کل یہ مجھ سے محبت کریں گے۔ اگر اس نیت سے عطا کیا کہ میری عطا کے نتیجے میں یہ محبت کریں گے، کبھی سچی محبت حاصل نہیں ہوگی۔ عطا کریں برمحل مگر بخاطر خدا، تو پھر خدا آپ کی محبت اس کے دل میں پیدا کرے گا۔ واضح ہے؟ کسی بھی عمل میں ریا شامل نہ ہو، کسی بھی عمل میں، چاہے وہ داد و دہش ہو، صدقہ و خیرات ہو، چاہے کسی بھی قسم کا حسن عمل ہو، کسی بھی قسم کی عبادت ہو، نماز ہو یا عزاداری ہو، کوئی بھی چیز اگر اس میں ریا شامل ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کو سچی محبوبیت حاصل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ عمل خالص انجام دیا گیا تو پھر پروردگار دلوں میں محبت پیدا کرے گا۔ اور مومنین اپنی زندگیوں میں یہ تجربہ کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم جو تجربہ کر رہے ہیں رہبر شہید کی شہادت کے بعد، کتنے لوگ ہیں جن کے دلوں میں محبتیں، عیسائیوں کے دلوں میں، خود یہودیوں کے دلوں میں، غیر مسلموں کے دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں، بالعموم مسلک و مذہب سے ہٹ کر اب ان کی محبت ہے دلوں میں، ایسی محبت کہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں ان کے ذکر پر۔ یہ کس نے محبت ڈال دی؟ یہ اللہ نے محبت ڈالی ہے۔ یہ مولائے کائنات کی نسل سے ایک غیر معصوم قائد کی یہ شان ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس آیت کا مصداق اول خود علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، اور اسی لیے یہ معجزہ تاریخ ہے کہ سینکڑوں برس تک امیر المومنین کے نام کو اور ان کی سیرت کو مٹانے کی کوشش کی گئی، مسخ کرنے کی کوشش کی گئی کہ تاریخ مسخ ہو جائے۔ ممبروں پر علی پر سب و شتم کیا جاتا رہا سینکڑوں برس تک، اس کے باوجود یہ علی کا کمال ایمان تھا، یہ علی کا اخلاص